اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کے مختلف معنی ہیں۔ دین کا معنی جزا بھی ہے، بدلہ بھی ہے، جزا بھی ہے، بدلہ بھی ہے، اور اس سے مراد وہ اصول، وہ قواعد و ضوابط، وہ عقائد، وہ نظریات جو تمام انبیاء کے ہاں مشترک رہے ہیں، ان قواعد و ضوابط کو دین کہتے ہیں۔ مثلاً عقیدہ توحید تمام انبیاء کے ہاں مشترک ہے، عقیدہ رسالت مشترک ہے، کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان مشترک ہے، نہ نظر آنے والے نورانی فرشتوں پر ایمان یہ مشترک ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان یہ مشترک ہے، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان سب کے ہاں مشترک ہے۔ اسی طرح عبادت، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، سچائی ہے، امن ہے، حیا ہے، غیرت ہے، یہ جو یونیورسل قوانین ہیں یہ سارے کے سارے دین کے اندر شامل ہیں۔ سچائی ہر دور میں سچائی رہی ہے اور قابل تعریف رہی ہے، برائی، ظلم، زیادتی ہر دور میں قابل مذمت رہی ہے، ہر پیغمبر کے دور میں حیا معتبر رہا ہے، بے حیائی ہر دور میں قابل مذمت رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ اور شریعت کسے کہتے ہیں؟ وہ راستہ جو دین کی طرف جا رہا ہوتا ہے اسے شریعت کہتے ہیں۔ ہر نبی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک طریق دیا، ایک رستہ دیا، کتاب دی، وحی فرمائی، رہنمائی فرمائی، وہ اپنے انداز میں خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک رستے پہ چلا، اور چل کے کہاں پہنچا؟ دین اسلام تک پہنچا۔ اس راستے کو کہتے ہیں شریعت۔ تو دین اسلام صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے۔ کوئی سمجھے کہ میں نے خدا کو مان لیا تو میں نے حق کو پا لیا، یہ نادانی ہے۔ کوئی سمجھے کہ میں نے صرف رسول کو مان لیا تو میں حق تک پہنچ گیا، یہ غلطی ہے۔ حق تک پہنچنے کے لیے ان سب کو ماننا ضروری ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، سچ بولنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو دین اسلام بنتا ہے۔ اور اگر بندہ چند چیزوں پر عقیدہ رکھے، چند عمل کرے اور سمجھے میں کامل ہوں، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے دور میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ایک تو جھوٹے نبیوں کا مسئلہ تھا اور دوسرا مسئلہ زکوٰۃ کا تھا۔ بدو آ گئے، صحرائی آ گئے، اونٹ چرانے والے، بکریوں کا شوق رکھنے والے، وہ آئے
انہوں نے آ کے کہا کہ آپ خلیفہ راشد ہیں، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ بیٹھے ہیں، تو ہم آئے ہیں، ہم یہاں آپ کے سامنے اقرار کرتے ہیں، نماز پڑھیں گے، کعبے کو بھی جائیں گے، روزے آئے وہ بھی رکھیں گے، صرف زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کے بعد فتنوں کا ہجوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی برکات عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے ہر فتنے کا مقابلہ کیا اور آپ نے فرمایا یاد رکھنا، اگر آپ میں سے کوئی بندہ بکری ہو یا اونٹ ہو، اس کی ایک رسی بھی اگر نہیں دے گا تو ابو بکر اور اس کے خلاف جہاد کرے گا، جنگ کرے گا، مقابلہ کرے گا، اور اس وقت تک کرتا رہے گا جب تک آپ سے وصول نہ کر لے۔ تو یہ آپ کا جذبہ تھا، اور یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ آپ نے کنسیشن نہیں دی، آپ نے انہیں رعایت نہیں دی، تو یہ دین اپنی مرضی پہ چلنے کا نام نہیں ہے، دین خدا کی مرضی، اس کے محبوب کی مرضی پہ چلنے کا نام ہے دین اسلام۔ تو چند چیزوں کو مان لینا، باقی کو چھوڑ دینا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین پہ چلنا ہے تو مکمل طور پہ آپ نے داخل ہونا ہے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر ادھر نہیں چلتا، ادھر مکمل آپ نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا ہے، اس کے رسول کے حوالے کرنا ہے، تب آپ مسلمان کہلائیں گے، تب آپ دیندار کہلائیں گے۔ تو ایسا نہیں، میں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر آپ نے داخل ہونا ہے، مکمل داخل ہونا ہے۔ آپ سچ بولیں، یہ ہمارا شعار ہے، حلال کھائیں، یہ ہمارا شعار ہے، مسلم کی پہچان ہے۔ حیا کریں، شرم کریں، غیرت کریں، دوسروں کا درد محسوس کریں، یہ ہمارا شعار ہے، یہ مسلم کی پہچان ہے، یہ مکی اور مدنی پہچان ہے۔ اس پہچان کو اپنا کعبہ بنائیں، اس پہچان کو مشعل راہ بنائیں، تب آپ کامل مسلمان کہلائیں گے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ پوچھا گیا مسلم کون ہے؟ آقا نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے زبان اللہ نے دی ہے تو زبان سے، طاقت دی ہے تو طاقت سے دوسرا بندہ سلامت رہے، جس سے اللہ کی مخلوق سلامت رہے، وہی بندہ مسلم ہے، اور جس سے عالم اسلام پرامن ہو جائے وہ بندہ مومن ہے۔ تو اسلام میں سلامتی ہے، ایمان میں امن ہے، تو آپ مومن بنیں، مسلم بنیں، تاکہ آپ آگ سے محفوظ ہو جائیں اور اللہ کی مخلوق آپ کے ظلم و تشدد سے محفوظ ہو جائے۔